ہم بستری کی دعا اور ادب۔ پہلی نمبر، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یوں کہے، اللہ کے نام سے، یا اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے۔ دوسری نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی حلال طریقے بیوی سے صحبت پوری کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے۔ تیسری نمبر، جمعہ رات میں صحبت ہم بستری کرنا مستحب اچھا ہے۔ چوتھی نمبر، بچے کو دودھ پلانے کی مدت میں ہم بستری کرنا جائز ہے۔ پانچویں نمبر، دن کے وقت ہم بستری کرنا جائز ہے۔ چھٹی نمبر، اگر کوئی دوسری بار صحبت کرنا چاہے تو دوسری صحبت سے پہلے وضو کر لے۔ ساتویں نمبر، ہم بستری کے بعد ایک دوسرے کی راز کی باتیں اوروں پر ظاہر کرنا منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جو بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے اور پھر وہ اپنی بیوی کے راز کی باتیں لوگوں کو بتلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد پر حاکم ہے، اسی لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانا دونوں پر واجب ہے۔ ہم بستری کے لیے جائز کیفیت۔ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں ذمہ کرنا حیض و نفاس سے پاکی کی حالات میں جائز ہے، اور ہم بستری کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار ہونا، خوش طبعی کرنا، ہم بستری کے لیے تیار کرنے کے واسطے اعضائے بدن بشمول شرمگاہ چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے۔ پھر اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کے لیے جو کیفیت و ہیبت اختیار کی جائے، تمام کیفیت جائز ہے۔ یاد رہے، جمعہ ہم بستری کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ ہی بیوی شوہر سے انکار کرے۔ شرمگاہ کو چھونا اور دیکھنا کیسا ہے؟ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس سے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے۔ ان دو باتوں کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ چومنا اور منہ میں سیکس کرنا سراپا بے حیائی ہے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ عورتوں کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنے کا گناہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی دبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے، لہذا کوئی مسلمان لعنتی کام کر کے خود کو کہے الہی کا سزاور نہ بنائے۔ کسی سے ایسا گھناؤنا کام سرزد ہو گیا ہو تو وہ فوراً اللہ سے توبہ کر کے گناہ معاف کرا لے۔ جہاں تک لوگوں کا یہ خیال کرنا کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، سو ایسی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حالات جنابت، غسل، ذکر و اذکار مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت و مرد دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو۔ حالات جنابت میں سویا جا سکتا ہے، تاہم فجر سے پہلے یا جو وقت ہو اس نماز کے واسطے غسل کر لے تاکہ بلا تاخیر وقت پہ نماز پڑھ سکے۔ حالات جنابت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، مگر ذکر و اذکار، دعا و سلام، کام کاج، بات چیت، کھانا پینا سب جائز ہے، حتیٰ کہ سحری بھی کھا سکتے ہیں۔
بہترین بیوی کون؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین عورت بیوی وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو وہ تجھے خوش کرے، اور جب تو اسے کوئی حکم دے تو تیری فرمان برداری کرے، اور تیری غیر موجودگی میں اپنی عزت اور تیری مال کی حفاظت کرے۔ شوہر کو راضی کرنے کی فضیلت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی مرد کون ہے نہ بتا دوں؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا، نبی جنتی ہے، صدیقی جنتی ہے، صحیح جنتی ہے، بچپن ہی میں فوت ہونے والا بچہ جنتی ہے، اور وہ شخص بھی جنتی ہے جو شہر ایک حصے سے دوسرے حصے میں اپنے مسلمان بھائی سے صرف اللہ کی خاطر ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ اور تمہاری جنتی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، اس کے لیے خیر ہی کا ذریعہ بننے والی ہے۔ ایسی عورت کی جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے تو خود شوہر کے پاس جائے اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کہے، میں اس وقت تک نیند کی راحت نہیں پا سکتی جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔